السلام علیکم جی۔ آج ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرنا شروع کریں گے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو، اس کی سیاست کو اور اس کے طرز حکمرانی کو۔ تو اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے یا دنیا کے کسی بھی ملک کو سمجھنے کے لیے بہت لازمی ہے کہ ہم اس کے سماجی ڈھانچے، اس کی تاریخ کو ذرا سا سمجھ لیں اور اس کے تاریخی ارتقاء کو سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی جو معاشی بنیادیں ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت لازمی ہے۔ تو یہ جو سیریز ہے، یہ وہ لیکچرز ہیں جو میں پاکستان کی کہانی کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہم پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ جو ریاست ہے پاکستان کی، اس کی بنیادی اکائیاں کیا ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے، اور کیسا تاریخی ارتقاء تھا جس کے نتیجے میں پاکستان اپنی موجودہ شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو پاکستان کے تعارف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ہم ذرا سی پاکستان کی نوعیت کو اور دنیا میں جو پاکستان جہاں پہ موجود ہے اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اب ہم ایک تو جیوگرافک کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان جی ساؤتھ ایشیا میں موجود ہے، ایشیا کا ایک ملک ہے، اس کی اتنی آبادی ہے۔ ہم ذرا مختلف انداز میں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا دو قسم کے ممالک پہ ہمیں مشتمل نظر آتی ہے۔ ایک طرف ڈیولپڈ ملک ہیں، ڈیولپڈ معاشرے ہیں، دوسری طرف انڈر ڈیولپ ملک ہیں، اور پاکستان جو ہے یہ غیر ترقی یافتہ یا انڈر ڈیولپ ملکوں کی صف میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے ایشیا اور افریقہ کے ملک ہیں جو انڈر ڈیولپ ملکوں میں ہم جن کا شمار کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا بہت لازمی ہے کہ ڈیولپڈ کا مطلب کیا ہے اور انڈر ڈیولپ کا مطلب کیا ہے، اور انڈر ڈیولپ ملک کون سے ہوتے ہیں۔ ڈیولپ ملک ہم ان ملکوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ صنعتی ترقی ہو چکی ہے اور وہ سائنسی سفر میں بھی آگے نکل چکے ہیں، صنعتی سفر میں بھی آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن جب ہم انڈر ڈیولپ کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اس ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا لازمی ہے کہ انڈر ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ بنیادی طور پہ انڈر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دو قسم کے بنیادی اجزاء ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک انڈر ڈیولپ ہے۔ کسی بھی ملک میں جب ہم انڈر ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پہلا جزو ہے انڈر ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ جو پروڈکشن کے ٹولز ہیں، یعنی جو پیداوار کے ٹولز ہیں، پیداوار جو زمین سے ہوتی ہے وہ صنعت سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں پہ بہت قدیم قسم کے پیداواری ٹولز استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہل کا استعمال ہے، بیلوں کا استعمال ہے، گدھوں کا استعمال ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، تو جہاں پہ پیداواری ذرائع جو ہیں وہ انڈر ڈیولپ ہوں تو ایسے ملکوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی انڈر ڈیولپ ملک ہیں۔ جو دوسری اہم بات ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈر ڈیولپ ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ کی ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے، لیکن اپنے وسائل کے باوجود ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن ان وسائل کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، ان کا ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی، یعنی جو وسائل ملک میں موجود ہیں وہ انڈر یوٹیلائز ہوتے ہیں، جس حد تک وہ استعمال ہو سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس حد تک وہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہ قدرتی وسائل ہیں، وہ زمین کے نیچے جو دبے ہوئے وسائل ہیں یا زمین کے اوپر کے جو وسائل ہمیں میسر ہیں، وہ جب مکمل طور پہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک خاص پیس آف لینڈ سے 40 من فصل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے 10 من حاصل کر رہے ہیں، تو یہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے وسائل کی۔ تو جہاں پہ وسائل انڈر یوٹیلائز ہوں، ایک بات یہ آگے کہ جو بنیادی ٹولز ہیں جن کے ذریعے پیداوار کی جاتی ہے وہ بہت قدیم ہے، وہ جدید نہیں ہیں، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وسائل ہیں وہ انڈر یوٹیلائز ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرے، یہ سماج اور یہ ملک جو ہیں یہ انڈر ڈیولپ ہیں۔ اب یہاں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کیوں دنیا میں کچھ ملک جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے اور کچھ ملک ڈیولپ نہیں ہو سکے، کچھ انڈر ڈیولپ ہیں۔ اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا سا جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کے تاریخی ارتقاء کو سمجھنا ہے۔ اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں بات کروں گا، اور میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا یورپ کے سفر کو، اس کے تاریخی ارتقاء کو۔ اس لینس سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اپنے سماج کو، جو ہمارا ارتقاء ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تبھی جا کے ہم پاکستان کی معیشت اور سیاست جو ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اب یورپ جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو 15ویں 16ویں 17ویں صدی کا جو یورپ تھا، یہ جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ داری کے درمیان، صنعتی طبقوں کے درمیان اور فیوڈلز کے درمیان ایک کشمکش کا دور ہے۔ یہ 3 صدیاں جو ہیں، اور ان 3 صدیوں کے دوران وہ واقعات رونما ہوئے جن کے نتیجے میں جو یورپ تھا وہ ایک فیوڈل سماج سے، ایک فیوڈل معاشرے سے، ایک فیوڈل معاشی اور سیاسی ڈھانچے سے آگے چل کر اس میں ٹرانزیشن ہوا، اس میں ارتقاء ہوا، تبدیلی ہوئی، اور وہ ایک صنعتی سماج میں تبدیل ہوا۔ اب ایسے کیسا ہوا جی؟ اگر آپ دیکھیں یورپ کو، تو یورپ میں جو فیوڈل اسٹیٹس تھیں، اس پہ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو یورپ کا جو فیوڈلزم یا جاگیرداری نظام کا تجربہ ہے، اس پہ میری سیریز آف ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ مزید اس میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں کہ وہاں فیوڈلزم کس قسم کا تھا۔ تو جو اسٹیٹ ہوتی تھی، جو امپائر ہوتی تھی، بادشاہت تھی، اور اس کے وہ بادشاہت مختلف فیوڈل اسٹیٹس پہ مشتمل ہوتی تھی، اور جو فیوڈل ہوتا تھا، جو جاگیردار ہوتا تھا، وہ نہ صرف زمین کا مالک ہوتا تھا بلکہ اس زمین پہ بسنے والے لوگوں کا بھی مالک ہوتا تھا، تو جس کی وجہ سے جو سوشل موبلٹی ہے، لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اور یہ جو جاگیردار ہیں یہ بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے، اور یہ اس سماجی نظام میں اور اس معاشی نظام میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر یورپ میں جب صنعتی طبقہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور سرمایہ دار طبقہ جو تھا، جو پہلے تجارت سے جس نے سرمایہ اکٹھا کیا اور اس کے بعد اس نے صنعت لگانا شروع کی، اور صنعتی طبقہ جب پیدا ہوا تو صنعتی طبقے کے راستے کی رکاوٹ وہاں کا فیوڈل تھا، کیونکہ فیوڈلز کی وجہ سے ایک تو جو زمین تھی اس کی پیداوار ایک خاص حد تک رہتی تھی، اور اتنی پیداوار حاصل نہیں ہو رہی تھی کہ جو تمام لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں اس سے اضافی ہو، جس سے سرمایہ جنم لے سکے۔ کیونکہ جب اضافی پیداوار ہوگی اور سرمایہ پیدا ہوگا تو پھر جو صنعت ہے اس کا مال بکنا شروع ہوگا، صنعت کی پیداوار کا اس پہ جو منافع ہے، جو پرافٹ ہے، وہ تب حاصل کیا جا سکے گا۔ دوسرا، صنعتوں کو جو لیبر فورس کی ضرورت تھی، وہ لیبر فورس جو مزدور ہے وہ بھی اسی وقت ممکن تھا کہ جب یہ جو فیوڈل اسٹیٹ ہیں ان کے اندر تبدیلی آئے، اور لوگوں کا جو مائیگریشن ہے، جو میس مائیگریشن کا عمل ہے، گاؤں سے، دیہاتوں سے، فیوڈل اسٹیٹ سے سٹیز کی طرف اور صنعتی علاقوں کی طرف وہ ہو، تاکہ وہ مزدور طبقہ میسر آ سکے جو صنعتوں میں کام کرے۔ تو جناب 15ویں 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران یہ جو 2 طبقے تھے، سرمایہ دار طبقہ اور جو فیوڈل طبقہ تھا، جاگیردار طبقہ تھا، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش رہی، جہاں پہ فیوڈل طبقہ اس پرانے نظام کو بچانا چاہتا تھا، لیکن صنعت کار طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، اور ایک یورپ کو صنعتی معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس کشمکش کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو فتح تھی وہ سرمایہ دار طبقے کی ہوئی، صنعت کار طبقے کی ہوئی، اور صنعت کار طبقے کی فتح کے ساتھ جو صنعتی انقلاب ہے وہ رونما ہوا یورپ کے اندر، صنعتوں کا پھیلاؤ ہونا شروع ہوا، جاگیردار جو تھا اس کی قوت، اس کا اختیار اور اس کی طاقت میں کمی واقع ہوئی، لوگوں کا گاؤں سے شہروں کی طرف جانے کا عمل شروع ہوا، اور ان صنعتوں نے 2 قسم کی پیداوار پیدا کرنا شروع کی۔ جو پروڈکشن تھی ان صنعتوں کی وہ 2 طرح کی تھی، ایک کو ہم کہتے ہیں جی یہ کنزیومر گڈز ہیں، اور دوسری تھی کیپیٹل گڈز۔
ابھی کنزیومر گڈز وہ ہوتی ہیں کہ جو تمام سماج کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کھانے پینے پہننے میں اور اپنی زندگی میں استعمال، جو کنزیوم ہو جاتی ہیں، جو خرچ ہو جاتی ہیں، یعنی ان سے کنزیومر گڈز وہ گڈز ہیں جن سے مزید آپ منافع حاصل نہیں کر سکتے یا جن سے مزید پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ کنزیومر گڈز نہ صرف شہروں کے لیے بلکہ یہ دیہاتوں کے لیے بھی لازمی تھی، لیکن ان کی جو مارکیٹ تھی، جو منڈی تھی، اس کے لیے زمینوں کا زیادہ پیداوار کرنا بہت لازمی تھا تاکہ زیادہ سرمایہ پیدا ہو اور یہ کنزیومر گڈ جو ہے اس کے لیے مارکیٹ بن سکے، لوگ اس کو خرید سکیں۔ تو جو دوسری قسم کی صنعتی پیداوار تھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیپیٹل گڈز ہیں، جس میں مشینز بنیادی طور پہ پیدا کی جاتی ہیں، یعنی ایسی چیزوں کی پیداوار کہ جن سے مزید سرمایہ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ تو اب ایسی مشین جیسے ٹریکٹرز کی آپ ایک مثال لے لیں کہ ٹریکٹر جو ہے وہ ایک کیپیٹل گڈ ہے، وہ ایک صنعت میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کو لا کر زمین پہ ہل چلایا جاتا ہے اور اس سے زمین سے پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ تو اب اس صنعتی انقلاب کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک طرف جو کیپیٹل گڈز تھی اس نے جو پروڈکشن کا عمل تھا اس کو تیز کر دیا اور جو سرمایہ کی پیداوار تھی وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف جو زمین کی پیداوار تھی اس میں بھی اضافہ ہوا اور جو اضافی سرمایہ تھا اس زمین کی پیداوار سے وہ بھی حاصل ہونا شروع ہوا، جس سے مارکیٹ نے جنم لینا شروع کیا، منڈیاں بننا شروع ہوئیں اور جو کنزیومر گڈز تھیں ان کے بکنے کی بھی جگہ بننا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ جو سفر ہے بنیادی طور پہ اس کے نتیجے میں یورپ نے ترقی کرنا شروع کی، وہاں پہ صنعتیں لگنا شروع ہوئیں نئی نئی، وہاں پہ سائنسی سوچ نے ترقی کی، وہاں انوویشن کی ضرورت پیش آئی کہ نئی چیزیں بنائی جائیں جو پچھلیوں سے مختلف ہوں، اور جو نیچر ہے اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیچرل کلیمٹیز ہیں، جو حادثات ہوتے تھے، ان کے مقابلے کی بھی ایک انسان میں سکت اور صلاحیت پیدا ہوئی۔ اب جو غیر ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں وہاں پہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں نیچر کی جو فورسز ہیں ان کے سامنے، وہ سیلابوں کا، آندھیوں کا، حادثات کا، بیماریوں کا شکار ہو کے وہاں پہ لوگ مرتے رہتے ہیں، اور سائنسی سوچ کی ترویج نہ ہونے کی وجہ سے ان ملکوں میں جو لوگوں کی صلاحیتیں ہیں وہ زنگآلود رہتی ہیں۔ اب یہ سفر تھا جس نے یورپ کو ایک ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل کیا، بلکہ وہ صف بنائی کہ جو ترقی یافتہ ملکوں کی صف تھی۔ اب ہم اس چیز کو جب اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سماج کی طرف آتے ہیں اور دنیا کے ان ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ جو غیر ترقی یافتہ ملک ہیں، تو ان غیر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی آپ کو کچھ بنیادی خصوصیات دکھائی دیں گی۔ اب وہ بنیادی خصوصیات کیا ہیں کہ جو ہمیں ان ملکوں میں دکھائی دیتی ہیں؟ ایک تو یہاں کا جو جاگیردار طبقہ ہے، جاگیرداری نظام ہے ان ملکوں کے اندر، اور جو جاگیردار طبقہ ہے وہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کا سخت مخالف ہے، اور نہ صرف اس کی مخالفت ہے بلکہ وہ انتہائی طاقتور بھی ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اب بھی اس صدی میں بھی رہتے ہوئے وہ تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں کہ جو صنعتی انقلاب کی طرف ہمیں لے کر جا سکیں۔ اب ہمیشہ جاگیردار طبقے کی جو طاقت ہے اور جو اس کا اقتدار ہے اس کو جو چیلنج کرتا ہے وہ صنعتی طبقہ ہے۔ تو ان ملکوں کے اندر آپ کو جو صنعتی اس بنیاد ہے یا جو صنعتی طبقہ ہے وہ بہت کمزور دکھائی دے گا، وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ چیلنج کر سکے اس جاگیردار کی طاقت کو۔ لیکن ایک اور تیسرا اہم پہلو جو ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ بالکل منطبق ہے، اور اس کی بنیاد بھی شاید اس پہلو کو سمجھنا بہت لازمی ہے کہ آخر جاگیردار طبقہ اتنا طاقتور کیوں ہے اور صنعتی طبقہ اتنا کمزور کیوں ہے، اور وہ جو ایک نیچرل ایوولوشن ہونا تھا، جو ایک ارتقاء یورپ میں ہوا، اسی قسم کا ارتقاء ان غیر ترقی یافتہ ملکوں میں کیوں نہیں ہو سکا؟ تو آپ کو ایک مشترکہ بات جو ان تمام غیر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ تمام غیر ترقی یافتہ ملک جو ہیں یہ کبھی نہ کبھی یورپ کی نو آبادیات رہے ہیں، یعنی ان کی کالونی رہے ہیں۔
تو اب یہ جو کلونیلزم کا ایکسپیرینس ہے بنیادی طور پہ یہ ایک بہت اہم سبب ہے ان ملکوں کو غیر ترقی یافتہ رکھنے کا. تو اس کے بعد ہم اس کلونیل ایکسپیرینس پہ بات کریں گے غیر ترقی یافتہ ممالک یا انڈر ڈیولپ ملکوں کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پہ ہم پاکستان کے حوالے سے جو اس کا کلونیل ایکسپیرینس ہے اس پہ ذرا سی بات کریں گے. اس کے بعد ہم پھر پاکستان کی بات کریں گے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کو کیا کچھ وراثت میں ملا، اور پھر اس سفر کو ہم یہ جو 72 ایئرس کی ہسٹری ہے پاکستان کی کہانی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ذرا سا ہٹ کے جو روایتی طور پہ کہانی پیش کی جاتی ہے اس سے ہم اس پاکستان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی.